ہما شہر شام میں اس وقت انقلاب کی صدا بلند ہوئی جب حافظ الاسد کی دوغلی پالیسی مسلمانوں نے شام پر عیاں ہوئی۔ جس طرح ایران میں انقلابیوں نے بظاہر مرگ بر امریکہ اور مرگ بر اسرائیل کا نعرہ لگا کر عوام الناس کی ہمدردی تو حاصل کر لی، لیکن درپردہ امریکہ اور اسرائیل کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ اسی طرح حافظ الاسد نے بھی اسرائیل کی دشمنی کا شور تو بہت مچایا، لیکن یہ منافق شخص خفیہ طور پر اسرائیل کی مکمل حمایت کرتا رہا۔ اس انقلابی صدا کا نتیجہ تقریباً 30,000 سے زائد مسلمانوں کی شہادت کی صورت میں سامنے آیا۔ حافظ الاسد کی خون آشام نصیری دستوں نے ہما کے مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا۔ صرف جیلوں میں موجود 1200 اخوان المسلمین کے قیدیوں کو بغیر مقدمہ چلائے مار دیا گیا اور ہما کے اوپر ٹینک چڑھا دیے گئے۔ آج اسی درندہ صفت حافظ الاسد کا بیٹا اپنے خونخوار باپ سے کئی قدم آگے بڑھ چکا ہے۔ حافظ الاسد کے اس خونی کھیل سے صرف 1 سال پہلے ایران میں نام نہاد اسلامی انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ خونی انقلاب کے بعد ایران کو ستمبر 1980 میں عراق کے ساتھ ایک لمبی جنگ میں الجھنا پڑا۔ اس تنازع کے دوران شام عرب دنیا کا وہ واحد ملک تھا جس نے ایران کا کھلم کھلا ساتھ دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت عراق پر بھی صدام حسین کی قیادت میں باس پارٹی کی حکومت تھی، جو کہ شام میں بھی برسر اقتدار تھی۔ دونوں کا منشور عرب نیشنلزم اور سوشلزم تھا۔ اس کے علاوہ شام کے لیے عراق کی جغرافیائی اہمیت ایران سے بڑھ کر تھی۔ دونوں کی سرحد مشترک تھی اور دونوں اسرائیل دشمنی کے لیے مشہور تھے۔ پھر بھی اس پورے تنازع کے درمیان ایران کا ساتھ دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ ان تاریخی حقائق کو اگر ہم سامنے رکھیں اور یہ کہیں کہ تاریخ خود کو دہراتی ہے، تو میرے خیال میں ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ تاریخ خود کو کیسے دہراتی ہے۔ یہ سب اس بات کی واضح دلیل تھی کہ ملک شام پر مسلط حافظ الاسد دوستی ملک و ملت، سیاسی منشور اور جغرافیائی سرحدوں سے بالاتر ہو کر اپنے رافضی بھائی کا ساتھ دینا چاہتا تھا، اور آج یہی سب کچھ ایرانی ملاؤں اور درندہ صفت بشار کے درمیان چل رہا ہے۔ مملکت خداداد پاکستان کی کچھ نادان عوام نے بھی اپنے بڑوں کی تاریخ کو کچھ اس طرح سے دہرایا کہ ایران کی خوشنودی، دنیاوی مفادات اور نہتے شامیوں کا خون بہانے کی خاطر ایران کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، ملک کے قانون کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جوک در جوک شام میں جاری بربریت کو جہاد کا نام دے کر اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ لاکھوں مرنے والے کوئی جنگجو یا نام نہاد دہشت گرد نہیں ہیں، بلکہ غیر مسلح بے گناہ شہری ہیں۔ کچھ زیادہ نہیں، بس پاکستانی عوام اپنے لیڈران سے اتنا کہتی ہے کہ ہمیں رہ زنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے ذرا ذرا۔ جب حرمین کے دفاع میں پاک آرمی کو بھیجنے کی بات چلی، تمام سیاسی پارٹیاں شور مچانے لگی کہ ہمیں دوسروں کی جنگ میں گھسنا نہیں چاہیے۔ اور آج جب ایران برملا پاکستان میں حزب اللہ کا نیٹ ورک بنا کر پاکستانی عوام بالخصوص نوجوانوں کو پیسوں کی لالچ دے کر اپنے گناؤنے مقاصد خونی انقلاب اور نہتے شامیوں کا ناحق خون بہانے کے لیے تمام تر ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، تو پارلیمنٹ میں بیٹھے دانشوروں اور دفاع کے ذمہ داروں کو کیوں سانپ سونگ گیا ہے؟ یہی لوگ جب ایران سے تربیت حاصل کر کے واپس آئیں گے تو کیا خیال ہے یہ ہماری سرحدوں، ہمارے قانون اور آئین کے محافظ ہوں گے؟ ایران اپنے لاکھوں ایرانی نوجوانوں کو چھوڑ کر پاکستان سے لوگوں کو کیوں بھیج رہا ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو پاکستانی حکمرانوں کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی یہ خبردار کرتے ہیں کہ تاریخ پھر سے خود کو دہرا سکتی ہے۔ بظاہر پاکستانی اور پاکستان سے محبت کے دعوے دار حافظ الاسد کے بیٹے بشار الاسد اور ایران کے ساتھ منافقانہ چال چل کر رافضیت کی سیاہ تاریخ کو پھر سے دہرانا چاہتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے خونی انقلاب کا جال پہلے ایران، اس کے بعد عراق، یمن اور اب شام میں بچھا رکھا ہے۔ اور اگر ہم بروقت خواب غفلت سے بیدار نہ
ہوئے تو پھر نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ ہم سب نے مل کر اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی تھی۔ آج اسی گلشن کو انڈیا اور ایران نے دہشت گردی سے اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ جہاں جہاں دہشت گردوں کے اڈے پکڑے گئے، سب کا تانا بانا انڈیا اور ایران سے جا ملا، اور ہم اب تک پڑوسی اور برادر اسلامی ملک کی خام خیالی میں ہیں۔ ہم اب بھی انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ وہ مملکت خداداد میں دہشت گردی بڑھانے کا خواہاں ہی نہیں، بلکہ اس کے لیے ہر حد تک کو کراس کر چکے ہیں، اور ہم اس کے ساتھ تجارتی تعلقات اور دوستانہ تعلقات کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ تاریخ کے ان تلخ حقائق اور مملکت کی موجودہ صورتحال کو دیکھ کر اگر اب بھی ہم ان سے سبق نہ سیکھیں تو یاد رکھیں، تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ہمارے جن اسلاف نے اپنا تن من دن قربان کر کے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس مملکت کو حاصل کیا تھا، ان کی روحیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ روشن مستقبل کی امید سے پروان چڑھنے والی نئی نسل ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وصال اردو، حق کا راہی